یا صباحا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ایمرجنسی ہے کہ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ عربی میں یہ لفظ ہوتا تھا ایمرجنسی کے لیے، اللہ کے رسول نے بھی وہی لفظ استعمال کیا، یعنی کہ جو فاسٹسٹ میڈیا تھا اس وقت کا، اللہ کے رسول نے تبلیغ دین حنیف کے لیے وہی فاسٹسٹ میڈیا استعمال کیا۔ آج بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ وقت کے اعتبار سے جو میڈیا ہو، وقت کے اعتبار سے جو آلات ہوں جس کے ذریعے سے دین کا کام اچھے سے اچھے ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ دین اسلام جلد سے جلد لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہاں، خالی خولی ایک کہانی، ایک سیرت نہیں ہے جو سن کے چلے جائیں، آج کے حالات کے مقابلہ کر کے سنیں۔ آج بھی جو قرآن سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے اپنے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ نا جی، پیلی کتاب پڑھو، ہری کتاب پڑھو، قرآن نہ پڑھو۔ کتنے مساجد میں قرآن کو روکا گیا، نماز فجر کے بعد درس قرآن کا اہتمام، نہیں، فضائل اعمال کا اہتمام کرو، قرآن کو پڑھنا نہیں ہے۔ دعوت توحید اللہ کے رسول کی یہ نہیں تھی کہ اللہ کو مانو، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا کہ اللہ کے رسول کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کو مانو، نہیں، مشرکین مکہ پہلے سے اللہ کو مانتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ کو ماننے کا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت میں اللہ کی بھی کرتے تھے اور دوسرے جو ولی وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے اس کی بھی کرتے تھے بعینی ہی، جیسے آج ہمارے مسلمان اللہ کی بھی کرتے ہیں، درگاہوں کے بھی چکر کاٹتے ہیں، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور خبروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں ولیوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یہی حال ان مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، دیکھیے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو علل اعلان کہیے، مشرکین سے منہ موڑ لیجئے، اب پرواہ نہ کیجئے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کیا کریں گے، ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ اعلان عام ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ایک اللہ کو مانو اور مجھے رسول مانو۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عام اعلان کرنے کے لیے کوہ صفا پہ چڑھا، صبح کا وقت تھا، عام زندگی چل رہی تھی مکے کے اندر، جیسے لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں جاتے ہیں ایسے ہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح صفا پہاڑی پہ چڑھے۔ جو لوگ معتمرین ہیں، حجاج ہیں، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا صحیح کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے اس طرف جب جاتے ہیں تو ایک طرف صفا ہے ایک طرف مروہ ہے، لیکن آج صفا اور مروہ بالکل چھوٹی چھوٹی کیا ہے نشانی کے طور پر کچھ اونچائی رکھ دی گئی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ اچھے خاصے بڑے بڑے پہاڑ تھے، بعد میں ہوتے ہوتے ان پہاڑوں کو کم کر دیا گیا اور وہ بالکل آج حرم کے اندر آ گیا ہے، پہلے یہ حرم کے باہر تھے۔ تو اللہ کے رسول اسی پہ جو صفا پہاڑی تھے اس پہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، جو اس وقت کا سائرن تھا، اس وقت کا گویا کہ کیا ہے ایمرجنسی الارم تھا، ایک لفظ یا صباحا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ایمرجنسی ہے کہ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ عربی میں یہ لفظ ہوتا تھا ایمرجنسی کے لیے، اللہ کے رسول نے بھی وہی لفظ استعمال کیا، یعنی کہ جو فاسٹسٹ میڈیا تھا اس وقت کا، اللہ کے رسول نے تبلیغ دین حنیف کے لیے وہی فاسٹسٹ میڈیا استعمال کیا۔ آج بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ وقت کے اعتبار سے جو میڈیا ہو، وقت کے اعتبار سے جو آلات ہوں جس کے ذریعے سے دین کا کام اچھے سے اچھے ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ دین اسلام جلد سے جلد لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ بعض لوگ آج بھی ایسے ہیں، مسجد میں کیمرہ لائے تو گھور کے دیکھتے ہیں، کیا جی کیمرہ لے لگا گے،
کئی گزری ویڈیو ریکارڈنگ. ارے کیمرہ ویڈیو ریکارڈنگ ایک جدید آلہ ہے جس کے ذریعے تم بہتر سے بہتر اسلام لے جا کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہو. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اعتراض کا کون سا پہلو ہے؟ وہ آلات استعمال کیے جائیں جن آلات سے آپ بہتر سے بہتر اسلام کو پیش کریں. اللہ کے رسول بھی اس وقت کی جو سب سے اہم ترین چیز تھی ویسے ہی استعمال کی. کہا کہ یا صباحا، ہائے صبح، تو لوگ ایمرجنسی سمجھ گئے. کہا کہ اس کی آواز ہے. کس کی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو الصادق الامین کی آواز ہے، یہ تو محمد بن عبداللہ کی آواز ہے. تو لوگوں نے کہا کہ پھر تو ہمیں بھاگنا چاہیے، پھر تو ہمیں سننا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آیا. ہر ایک بھاگ بھاگ کے آنے لگا، حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ جو نہیں آ سکا وہ بھی اپنی طرف سے ایک انسان کو بھیج دیا کہ بھائی میں تو نہیں آ سکتا، بزی ہوں، لیکن تم جا کے سن کے آؤ، پتہ نہیں کیا ہے جو ایمرجنسی ہے جو اللہ کے رسول نے بلایا ہے. سب لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے خطاب شروع کیا. کہا کہ لوگوں، میں اونچائی پہ ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں، ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں. اگر میں کہوں کہ پیچھے سے، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے تم پر، تو کیا تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں مان لیں گے. ما جربناک الا صدقا، کہ آپ کو ہم نے جھوٹ بولتے کبھی نہیں دیکھا. آپ جو کہیں گے وہ سچ ہی ہوگا. اگر آپ کہیں گے کہ ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہاں ہم مان لیں گے. جب یہ تصدیق ہو گئی، لوگوں کو معلوم ہو گیا، یہ حجت تمام ہو گئی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، دین حنیف کی آواز بلند کی، توحید کی آواز بلند کی. کہا کہ لوگوں یاد رکھو، میں تمہیں ایک بہترین اور بہت بڑے عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور تمہیں ایک دن مرنا ہے. انکم لتموتون کما تنامون، تم مرو گے اسی طرح جس طرح روز سوتے ہو، اور تم اٹھائے جاؤ گے اسی طرح جس طرح روز اٹھتے ہو. پھر اس کے بعد تمہارا حساب لیا جائے گا. پھر فرمایا کہ ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، پھر اس کے بعد یا تو تمہارے لیے ابدی ابدی جہنم ہے یا تو ابدی ابدی جنت ہے. تو یاد رکھو، ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ کو قبول کرو، اور مجھے رسول مانو. بس یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. لوگوں نے بکواس شروع کر دی. کچھ نے کہا یہ کون سی بات ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی، کہ تمام اولیاء کو، تمام الہ کو، تمام لات و عزا کو، معبودوں کو چھوڑ کے ہم ایک اللہ کو مان لیں. یہ کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ صاد میں کرتا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عدۃ وشقاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تمام آلیہ کو جمع کر کے، تمام معبودوں کو جمع کر کے ایک بنا دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، کہ کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سنا ہے یہ بات کہ تمام ولیوں کو، تمام بتوں کو شامل کر کے ہم ایک کو مان لیں. یہ کیسی عجیب بات ہے؟ نہیں 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 نہیں، اپنے بتوں کے لیے، اپنے اولیاء کے لیے، اپنے آلیہ کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ. اب دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، اسلام سے دشمنی اور اپنے بتوں کی حمایت کے لیے ان لوگوں کے اندر تحریک شروع ہو گئی. جاتے جاتے ابو لہب نے کہا کہ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ آپ برباد ہوں، اس واسطے آپ نے جمع کیا ہمیں. ہم نے سمجھا کوئی بات ہوگی، ہم نے سمجھا کہ کوئی اعلان ہوگا، ہم نے سمجھا کہ ہمارے معبودوں کا کوئی کیا ہے ایسی بات ہوگی تعظیم کی، لیکن تم نے تو ہمارے سب معبودوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے لیے تو ہمارا وقت برباد ہو گیا، تو آپ بھی برباد ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں نازل فرمایا جو آج تک ہم پڑھتے ہیں سورہ تبت یدا. فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب،
آپ ہلاک و برباد نہیں، اللہ کے رسول، یہ بدبخت ابو لہب ہلاک و برباد اور اس کے ہاتھ ٹوٹے، جس ہاتھ سے اس نے مٹی پھینکی وہ ہاتھ بھی ٹوٹے اور وہ بھی ہلاک و برباد ہو۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ زبردست کشمکش شروع ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ دعوت دین حنیف توحید لوگوں کو لبھاتی ہے، پسند ہوتی ہے، کشش ہے اس کے اندر، اللہ کے رسول جس طریقے سے پیش کرتے ہیں اس طریقے سے لوگ مانتے چلے جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی پوری تندہی کے ساتھ، پورے زور و شور کے ساتھ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اس دعوت کو کیسے رکائیں گے۔ سب سے پہلے خیال آیا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویسے ہی ہم بھی کوئی کلام بنا لائیں اور لوگوں کو ہم بھی سنائیں۔ اس واسطے بعض لوگ عجم کا سفر بھی کیے، دوسری جگہوں میں گئے، قصے کہانیاں لے آئے، اور ان لوگوں نے بھی راتوں میں بیٹھ کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے پاس، لیکن قرآن کی ایسی تاثیر تھی اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ کو 2-3 واقعات میں سناتا ہوں کس طرح مشرکین مکہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی قرآن سے، اور قرآن کی عظمت کیا ہے یاد رکھیے، اگر آپ جان لیں گے تو پھر کبھی آپ اللہ کے قرآن سے منہ نہ موڑیں گے۔ مشرکین مکہ کے درمیان ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی، ہم کیا کریں، توحید کو کیسے روکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کس طرح کریں، جو قرآن وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، بہت سے گانے والیوں کو ہائر کیا، انہیں لے آ کے مکے میں بسایا، اور لوگ جب قرآن سننے کے لیے جاتے ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قصے کہانیاں سنانے لگے۔ اللہ کہتا ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ ان لوگوں کا وتیرہ یہ بن گیا تھا کہ یہ کافر کہتے کہ دیکھو قرآن نہ سناؤ، قرآن سننے ہی نہ دو، اگر کہیں قرآن پڑھا بھی جا رہا ہو تو وہاں پر چیخ و پکار کر کے قرآن کی آواز کو دبا دو، تبھی ہم غالب رہیں گے۔ دیکھو آج بھی یہی ہو رہا ہے، دیکھو ہاں خالی خولی ایک کہانی ایک سیرت نہیں ہے جو سن کے چلے جائیں، آج کے حالات کے مقابلہ کر کے سنیں۔ آج بھی جو قرآن سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے اپنے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ نا جی پیلی کتاب پڑھو، ہری کتاب پڑھو، قرآن نہ پڑھو۔ کتنے مساجد میں قرآن کو روکا گیا، نماز فجر کے بعد درس قرآن کا اہتمام، نہیں، فضائل اعمال کا اہتمام کرو، قرآن کو پڑھنا نہیں ہے۔ کتنے مساجد میں قرآن کو روکا گیا ہے، کتنے لوگ یہ برملا کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن نہیں پڑھنا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہماری کتابیں ہیں، بس یہ کتابیں پڑھ لو، پورا دین اسی میں، مسئلہ ختم۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کے لیے ذرا ڈرو اللہ سے، یہ کافر انگریز امریکہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے سمجھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے نسلی مسلمان ہونے کے باوجود قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ کیا عجیب فیصلہ ہے۔ آج بھی جتنے گمراہ طبقے، گمراہ گروہ اور گمراہ جماعتیں ہیں، ان کا آج بھی یہی سلوک ہے کہ قرآن نہ پڑھو۔ یاد رکھو حق کو پہچاننا ہے تو اس جماعت کے ساتھ جاؤ جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، کیونکہ مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا کہ ان کو قرآن پڑھنے نہ، لا تسمعوا، سنو بھی مت یہ قرآن، اگر کہیں سننے کی نوبت آ جائے تو چیخ و پکار کرو، ہاں والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم ہی غالب رہو۔ سب سے پہلی حرکت مشرکین مکہ کی قرآن کو سننے سے روکنے کے لیے تھی، جو بھی جاتا تھا قرآن کو کسی نہ کسی طرح روکنا تھا۔ اس واسطے انہوں نے کیا کیا کہ ہر آنے والے کو خود جا کے کہنے لگے کہ دیکھو یہاں پر ایک دیوانہ ہے، یہاں پر ایک پاگل ہے، کچھ ایسا کلام رکھا ہوا ہے، یہاں پر جادوگر ہے، کچھ ایسا کلام رکھا ہوا ہے جس کو سننے کے بعد بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ اس واسطے تم قرآن نہ سنو، تم اس دیوانے سے مت ملو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی باتوں کا نقشہ کھینچتا ہے۔
ہاں خالد ابن الولید کے باپ تھے ولید بن مغیرہ. روایتوں میں آتا ہے کہ بڑا ذہین و فطین بندہ تھا، لیکن ہدایت تقدیر میں نہیں تھی. یہ پکا سخت ترین دشمن تھا اسلام کا، لیکن ساتھ میں ذہین فطین اور مشرکین مکہ کا مانا ہوا سردار تھا. لیکن دل میں جلن اتنی تھی کہ یہ اسلام بڑھتا کیوں ہے، اور جو بھی سنتا ہے کیوں پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول کا، کیوں اسلام قبول کر لیتا ہے اور اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے. حج کا زمانہ آنے والا تھا، 4 نبوت اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کوئی ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو کا سوال نہیں تھا میرے بھائیو، یاد رکھو یہ اچھی طرح. دعوت توحید اللہ کے رسول کی یہ نہیں تھی کہ اللہ کو مانو. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا کہ اللہ کے رسول کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کو مانو. نہیں، مشرکین مکہ پہلے سے اللہ کو مانتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ کو ماننے کا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت میں اللہ کی بھی کرتے تھے اور دوسرے جو ولی وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے اس کی بھی کرتے تھے بعینی ہی. جیسے آج ہمارے مسلمان اللہ کی بھی کرتے ہیں، درگاہوں کے بھی چکر کاٹتے ہیں، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور خبروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں ولیوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بھی نماز پڑھتے ہیں. یہی حال ان مشرکین مکہ کا بھی تھا. وہ اللہ کا انکار ہرگز بھی نہیں کرتے تھے. یہ ہمارا بہت بڑا مغالطہ ہے، قرآن شاہد ہے اس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان مشرکین سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، بتاؤ تم کو کس نے پیدا کیا. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر ان مشرکین مکہ سے پوچھو کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، تمہیں کس نے پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے. کس کا عقیدہ؟ ہمارا نہیں، کس کا؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ذرا ان سے پوچھو کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور مردہ زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے، ذرا تم کو معلوم ہے تو بتاؤ. وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس کا ترجمہ اگر میں کروں تو وہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ ہے. سورہ یونس میں فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا. مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ یہ سننے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت تمہیں کس نے دیا ہے. من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، کہ کون جاندار میں سے بے جان کو، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے. ومن يدبر الامر، کون تقدیریں بناتا ہے. فسيقولون اللہ، وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. کون؟ مشرکین مکہ. اتنا تو ہم بھی نہیں مانتے. ہمارے مسلمانوں سے پوچھے رزق کون دیتا، بولیں گے کالے شاہ ولی عبد القادر جیلانی بولیں گے. بچہ کون دیتا ہے تو بولیں گے غوث اعظم دیتا ہے بولیں گے. ہمارے عقیدے خراب ہیں. اس سے اچھا عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. سورہ مومنون میں فرمایا کہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یہ پوری زمین اور پوری زمین کی ملکیت کس کے ہاتھوں میں ہے. لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعقلون ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. وہ جھٹ کہیں گے فسیقولون للہ، اللہ ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے جو 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے.
وہ جھٹ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللہ ہے. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کون ہے وہ جو سب کو پناہ دیتا ہے, اسے کسی پناہ کی سپورٹ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, وہ کون ہے؟ تو یہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. ہمارا عقیدہ بھی وہ نہیں ہے. ہاں, غوث اعظم کا ایک نام دستگیر ہے. دست ہاتھ کو بولتے ہیں فارسی میں, دست فارسی زبان کا لفظ ہے دستگیر. دستگیر سنے ہی نہیں, سنے نہیں سنے؟ ہاں, کس کا لقب ہے وہ دستگیر؟ کسے بولتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی بولتے نا. ہاں, اس کے اوپر میرے اوپر بڑے کمنٹس ہوئے ہیں, اس بات سے میں آج پھر ذکر کر رہا ہوں. عبد القادر جیلانی کے ایک نام ان بدبختوں نے کیا کیا, دستگیر رکھا ہوا ہے. فارسی میں دست کہتے ہیں ہاتھ کو, گیر کہتے ہیں پکڑنے کو. اسی واسطے ہم کیا کرتے ہیں, کف گیر بولتے ہیں. کون سی, وہ چاول وغیرہ دیکھتے نا, کھانا دیکھتے نا, اسے کیا بولتے ہیں؟ کف گیر بولتے ہیں. کف کہتے ہیں ہتھیلی کو فارسی میں, گیر کہتے ہیں پکڑنے کو. ہتھیلی سے پکڑتے ہیں تو اس واسطے ہم اسے کف گیر کہتے ہیں. ہاں, تو یاد رکھیے دستگیر کا مطلب ہے کیا ہے؟ ہاتھ پکڑنے والا. دست ہاتھ پکڑنے والا, گیر ہاتھ پکڑنے والا. کیوں بھائی یہ لقب ہے؟ تو ان کے پاس مشہور ایک واقعہ ہے. ہاں, کیسا واقعہ ہے دیکھو, کتنا عقیدہ بگڑا ہوا ہے ہمارا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی اور اللہ سیر کو نکلے گئے تھے, ٹہلنے کے واسطے باغ میں. نعوذ باللہ ثم. کہتے ہوئے کیا ہے, ذہن اور دماغ تھراتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنے پر بھی نہیں کہیں نہ پکڑ لے. نعوذ باللہ ثم نعوذ. اللہ کی کتنی بڑی توہین اور کتنا بوکس اور بیکار عقیدہ ہے جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں سیر کو نکلے ٹہلنے کے لیے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسلا کرتے, انہوں پکڑ لیے کرتے, وہاں سے انہوں دستگیر کہلائے. اللہ بولا گیا تو مجھے پکڑ کے کیا ہے سنبھالا, اس واسطے تو پوری دنیا کا دستگیر ہے. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ کہا تو ایک لیپ ٹاپ بابا ہے اور اس کے علاوہ 2-3 بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو گمراہ کرنے والے منافقینوں کے سردار ہیں. ان بدبختوں نے کیا کر دی, واویلا مچا دیا میرے خلاف کہ دیکھو یہ ایسی ویسی باتیں کرتا ہے, یہ کہیں ثبوت نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہم نے کہیں لکھا ہوا ہے. اور مجھے کال پہ کال آئے, گالیوں پہ گالیاں ہونے لگی, کہاں لکھا ہوا ہے, کون سی کتاب ہے. گویا کہ یہ لوگ کتاب کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں, کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا کہ میرے بھائی لکھا ہوا تو چھوڑو اور کہا ہوا تو چھوڑو, تم خود بتاؤ دستگیر کا اگر یہ مطلب نہیں ہے تو تمہارے پاس کیا مطلب ہے, پھر ان کا لقب کیوں دستگیر پڑا؟ جب یہ تشریح صحیح نہیں ہے تو تم ہی کر دو نا, کون سی تشریح ہے تمہارے لیے؟ پھر عبد القادر جیلانی کے نام پہ دستگیر پڑا کیوں؟ بتاؤ تم خود تب. ہاں وہ سب نہیں چاہیے, آپ نے کہا نا کہ دلیل آپ پیش کرو, آپ دلیل بولتے. اتنا سر کھایا گیا, حالانکہ مجھے پہلے واقعتاً پڑھا, میں نے سنا, لیکن کس کتاب میں تھا مجھے یاد نہیں تھا اس وقت. لیکن اس عقیدے پر مبنی یہ لوگ ہیں, یہ 100% مجھے معلوم ہے. لیکن ان لوگوں نے اتنی گالیوں کی بوچھاڑ کر دی کہ میں نے تہیہ کیا کہ میں نے نکالوں گا اس کو نیٹ سے. میں نے سرچنگ شروع کی. ہاں ابھی قریبی میں 2 ہفتے پہلے بھی ایک بندہ اتنا فون کیا ثابت کر دو, ابھی بھی آپ ثابت کر دو, ایک ایسا بریلوی ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے, اگر آپ ثابت کر دیں گے تو وہ اسی وقت مان لے گا اور توحید میں آ جائے. میں نے کہا کہ اچھی بات ہے, میں بھی ثابت کرتا ہوں. پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے جیسے ہی ٹائپ کیا دستگیر اور سرچ کیا تو سب سے پہلے آیا دروس حرم نام کی کتاب میں باقاعدہ یہ بدبخت لکھے ہوئے. یہی واقعہ میں نے سینڈ کیا کہ لو بھائی بیٹھے ہوئے شخص کو بتاؤ, دیکھو لکھا ہوا ہے, ابھی میرے پاس موبائل میں بھی رہے گا. ان لوگوں نے آج تک مجھ پر کیا کیا ہے, تانا دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کہا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسا اس حیثیت سے مجھے تقویت دی اور سپورٹ کیا. توحید کی یہی عظمت ہے, ہمیشہ یاد رکھیے کہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے اور اس کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں.
لیکن مکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے، حالانکہ اندر کا عقیدہ پورا کا پورا یہی عقیدہ ہے ان بدبختوں کا۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو اس کی اسکرین شاٹ بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے۔ میں نے آج تک اس سے پہلے نہیں بتائی تھی، آج بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ تو ان بدبختوں نے کرنا کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم دراصل یہ سب نہیں کہتے، ہمارے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں۔ حالانکہ الزام تراشیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دیکھیے اس کے اندر پورا اسکرین شاٹ موجود ہے۔ دیکھیے کہ یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دروس حرم صفحہ نمبر 229 پہ یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیر کر رہے تھے کہ نیچے سے کیلے کا چھلکا پڑا، موز کا چھلکا پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا اور قدم پھسل گیا اور حضرت پیران پیر نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جا آج سے تو دستگیر ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے، نہ میرے ہاتھ کی ریٹنگ ہے، یہ یوٹیوب اور باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے۔ گوگل میں اچھی طرح زوم کر کے لے لو اس کو۔ دروس حرم پیج نمبر 229۔ اس کے بعد شعر بھی ہے، خاص طور پر ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے دیکھو، ذی تصرف بھی ہے، پورا تصرف پورا اختیار پیران پیر تمہارا ہی ہے، مختار بھی ہے، اللہ کا جو مختار کل ہے وہ بھی آپ ہی ہیں، معزون بھی ہیں، کار عالم کا مدبر بھی ہے۔ ابھی مشرکین مکہ سے پوچھا گیا اللہ کون مدبر ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ، لیکن یہ کہتا ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے، غوث اعظم دستگیر۔ شعر دیکھیے جو لکھا ہوا ہے۔ ان بدبختوں نے اس طرح توحید کو بگاڑا ہے اور عوام کو دھوکہ بازیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا۔ اللہ کی پوری توحید کا دیوالیہ نکال دیتے ہیں بدبخت، اور ولیوں کو اتنا چڑھاتے بڑھاتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ اختیار دیتے ہیں۔ یہی مسئلہ تھا مشرکین مکہ کا بھی، کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہیں تھا مسئلہ، اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہی مارنے والا ہے، اللہ ہی جلانے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی تقدیر بنانے والا ہے، لیکن ساتھ میں کہتے تھے کہ اللہ نے ہی ان کو پاور دیا ہوا ہے، جو آج کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی عبد القادر جیلانی کو پاور دیا ہوا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ میں نے پاور دیا تو کہاں لکھ کے دیا بتاؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر میں نے کہا ہے تو بتاؤ، دلیل لاؤ، تم کہاں ہے لکھا ہوا؟ کب دیا میں نے عبد القادر جیلانی کو؟ میں نے کب کہا کہ کیا ہے حسنین کریمین کو پکارو؟ میں نے کب کہا کہ علی کو پکارو؟ میں نے کب کہا کہ علی حجویری کو میں نے یہ دیا ہے؟ میں نے کب کہا کہ کیا ہے بغداد والے کو میں نے یہ تصرفات دیے ہیں؟ کہاں ہے بتاؤ؟ ہاں، اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تم ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کو اللہ خود کیا ہے زمین و آسمانوں میں نہیں جانتا، اللہ ہی کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اختیار دیا۔ اب یہ کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تو دیا، بھول گا، اس دن دیا تھا ان کو اختیار ہے، لیکن آج تجھے یاد نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ یہ اصل توحید ہے جس کو سیکھنا ہے میرے بھائی، اس کے بغیر سیرت سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں دشمنی کی ابو جہل نے۔ کیا ابو جہل اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ نہیں، ہمارے سے زیادہ مانتا تھا۔ ہاں، جب بدر کی جنگ ہوئی اس کے لیے نکلنے لگا، کعبے کا دروازہ پکڑ کے اللہ خود قرآن میں سورہ انفال میں کہتا ہے کہ دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے دعا کی، یہ دعا جو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ذکر کر رہا ہے، وہ دعا کسی سے اور سے نہیں کیا، لات و عزا سے نہیں کیا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن معلوم ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ ہے،
تو وہ کہتا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ جو اس میں سے حق ہوگا، جو گروہ حق والا ہے اس کو ثابت کر، اور جو اس کے مخالف ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے اس کے لیے پتھروں کی بارش برسا، اب ائتنا بعذاب علیم، یا نہیں تو کیا دردناک عذاب دے۔ کون کہہ کے جا رہا ہے؟ ابو جہل خود دعا مانگ کے بدر کے لیے نکل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دعا مانگ کے نکلے یہ بدبخت۔ تو اللہ کو پکارتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، سب تھا، بگاڑ کہاں تھا؟ بگاڑ یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی پکاریں گے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ ہی کو پکارو، یہی توحید تھی اصل۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ دیکھو ان اولیاء کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تم ڈائریکٹ اللہ کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہا کہ میرے بندے، اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کہو کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، تو ڈائریکٹ مجھے پکارو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ شرط یہی ہے، کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری باتوں کو تم بھی کیا ہے قبول کرو، میرے احکامات پر چلو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، صرف مجھی پہ ایمان لاؤ، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، سجدہ صرف رب العالمین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے سامنے سجدے ہوتے ہیں، جبکہ آپ دونوں عالم کے بادشاہ ہیں، ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرو، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے۔ صاف انکار کر دیا کہ میرے لیے سجدہ نہ کرنا، حتیٰ کہ اس حد تک بھی پسند نہیں کیا کہ اللہ کے رسول آئے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں۔ کہا کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ آئے مجلس میں تو لوگ اس کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوں تو وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ آج یہ پیر، یہ دوپٹے باندھے لوگوں کو گمراہ کرنے والے جیب بھرو مولوی چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں تو سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، 10 منٹ 5 منٹ، جب تک وہ نہ بیٹھ جائے کوئی نہ بیٹھے۔ یہ اللہ کے رسول کے لیے بھی جائز نہیں، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئیں تو مجلس میں اٹھ کے کھڑے ہوں لوگ، حتیٰ کہ اتنا بھی نہیں چاہا، توحید کی اتنی عظمت بلند کی کہ ایک صحابی آئے، دعا کی، اور ساتھ میں جاتے جاتے اللہ کے رسول کو سلام کیا اور کہا ماشاء اللہ وشئت، اب میں نے جو دعائیں کی ہیں آپ اور اللہ چاہیں تو قبول ہو جائے۔ کیا غلط کہا جملہ؟ ہم تو 10 روپیے 15 روپیے کے لیے دنیا کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں آپ چاہیں تو ہو جائے گا، آپ دل رکھیں تو ہو جائے گا، ذرا کر دیجئے آپ۔ اللہ کے رسول کو کہنا کیا غلط تھا؟ وہ صحابی آئے، دعا کیے اور جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ ماشاء اللہ وشئت، اللہ اور آپ چاہیں تو میرا کام بن جائے گا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، اے وہ شخص جو اللہ کے ساتھ مجھے شریک کرتا ہے جبکہ اللہ اکیلے نے تجھے پیدا کیا ہے۔ توحید کی عظمت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ تک ناپسند کیا، کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ اور میں چاہوں؟ وہ صحابی تھرا گئے، پوچھا اللہ کے رسول میں نے کیا غلط کہا؟ میں نے تو یہی کہا نا کہ اللہ اور آپ چاہیں تو۔ کہا کہ اللہ نے اکیلا تجھے پیدا کیا، تو اللہ کے ساتھ میرا نام لیتا ہے؟ صحابی نے تھرا کے پوچھا کہ میں کیا کہوں؟ کہا کہ اگر کہنا ہی ہے تو یوں کہو ماشاء اللہ ثم وشئت، اللہ چاہے پھر، ثم کا اضافہ کرو، پھر کہو کہ پھر آپ چاہیں تو۔ پھر کا لفظ لاؤ، اللہ اور میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ کتنی مسجدوں میں اللہ رسول، اللہ محمد لکھا ہوا ملتا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ اللہ ایک طرف، رسول ایک طرف، دونوں برابر ہیں۔
اللہ کے رسول نے سکھایا کہ نہ اللہ اللہ ہے، میں بندہ بندہ ہوں۔ اسی توحید کے لیے تو مار کھائی، اسی توحید کے لیے تو حضرت زینب کا حمل گرایا گیا، اسی توحید کے لیے تو حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے رشتے توڑے گئے، طلاق دلوائی گئی، اسی توحید کے لیے تو اللہ کے رسول نے طائف میں پتھر کھائے، اسی توحید کے لیے تو اللہ کے رسول کا خون بہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں سننی پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پتھر برسائے گئے، تپتی ہوئی ریت میں بلال کو لٹایا گیا، خباب کو مار 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 کے غوطے دے کر انہیں کیا ہے بے ہوش کر دیا جاتا تھا، یاسر کو قتل کیا گیا، اور حضرت سمیہ کے نازک جگہ پر نیزہ مار کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اسی توحید کے خاطر۔ اگر یہ توحید اس طرح نہ تھی بلکہ ولیوں کو ملا کر بھی پوجا پاٹ کی اجازت تھی، تو پھر کیوں یہ تکلیفیں اللہ کے رسول اٹھاتے؟ ویسی توحید کو تو وہ لوگ قبول کرنے پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادت میں کوئی جائز نہیں ہے ساتھ، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو۔ وہاں سے ہی مسئلہ شروع ہوا۔ تو ان لوگوں کی دشمنی، مشرکین مکہ کی دشمنی اسی پر تھی، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو مانتے کیوں نہیں؟ دشمنی یہ نہیں تھی کہ اللہ کو مانو، دشمنی یہ تھی کہ اللہ ایک کی عبادت ہم کیوں کریں، ہم دوسروں کی بھی کریں گے، دوسروں کو بھی سجدہ کریں گے، دوسروں کے لیے بھی کیا نظریں مانیں گے، دوسروں کے لیے بھی جہاں پکار لگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اسلام کی دعوت یہی تھی کہ نہیں، یہ سب چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔